بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پارہ 9۔ قوم کے بڑے جو متکبر تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں؟ تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ ہم نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا، بس وہ اپنے گھر میں اودھے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہیں۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا اے میری قوم، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیرخواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہو، یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ بس اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہے تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائیں اور اس بات پہ جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ منکرین کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، بس تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو ایک وہ ایک سانپ اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون کے قوم کے سرداروں نے کہا یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہرکارے بھیجو، وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئیں، انہوں نے کہا ہم کو انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب رہیں۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ہمارے مقربین میں داخل ہوگے۔ جادوگروں نے کہا یا تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنا عصا ڈال دو تو اچانک وہ نگلنے لگا اس کو جو انہوں نے گھڑا تھا، بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بتایا تھا وہ بالکل باطل ہو کر رہ گیا۔ بس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہے، اور جادوگر سجدہ میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔
فرعون نے کہا تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو تو تم بہت جلد جان لوگے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا کہ تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو ہم کو صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو وفات دے اسلام پر۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے؟ فرعون نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور آخر کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کی نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آئی تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان پہ کوئی آفت آتی ہے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا ہم کو مسحور کرنے کے لیے تم خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئے اور میڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پہ کوئی عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے جہاں بہرحال انہیں پہنچانا تھا تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے ان کو سزا دی اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا بس سبب اس کے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چاہتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دے جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ اور جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو نجات دی جو تم کو سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کو پورا کیا، 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وقت پر آ گیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا مجھے اپنے کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ فرمایا تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو تم بھی مجھ کو دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو بولا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں پر اپنی پیغمبری اور اپنے کلام کے ذریعے سے سرفراز کیا، بس اب اور جو کچھ میں نے تم کو عطا کیا ہے اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، بس اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر
مفہوم کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لے تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھے تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھے تو اس کو اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنی کو غافل رکھا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا، ایک دھڑ جس سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے اور نہ کوئی راہ دکھاتا ہے؟ اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور وہ بڑے ظالم تھے۔ اور جب وہ پچھتائے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے تھے، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہم کو نہ بخشا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ رنج اور غم میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا تو اس نے کہا تم نے میری بعد میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ اس نے تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالے، بس تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھ کو ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، معاف کر دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان کو ان کے رب پر غضب پہنچے گا اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو بے شک اس کے بعد تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما تو اس نے تختیاں اٹھائیں، اور جو ان میں لکھا ہوا تھا اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چنے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت کے لیے۔ پھر جب ان کو زلزلہ نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی تو ان کو ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی۔ کیا تو ہم کو ایسے کام پہ ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ سب تیری آزمائش ہے، تو اس سے جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے، بس ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ نے کہا میں اپنا عذاب اسی پر ڈالتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، اور میری رحمت شامل ہے ہر چیز کو، بس میں اس کو لکھ دوں گا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ پیروی کریں گے اس رسول کی جو بنی امی ہے، جس کو وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان کو برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھی۔ پر جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کہو اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جس کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے امی رسول و نبی پر جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور ہم نے ان کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں الگ الگ گروہ بنا دیا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ اور کہو ہم کو بخش دے، اور دروازہ میں جھکے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے ظالموں نے بدل ڈالا
دوسرا لفظ اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سبت کے بارے میں تجاویز کرتے تھے، جب ان کے سبت کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آتی اور جس دن سبت نہ ہوتا تو نہ آتی۔ ان کی آزمائش ہم نے اس طرح کی اس لیے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اور جب میں ان سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے الزام اتارنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید وہ ڈرے۔ پھر جب انہوں نے بلا دی وہ چیز جو ان کو یاد دلائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب وہ باننے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو نہایت برا عذاب دے، بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے ان کو گروہ گروہ کر کے زمین میں متفرق کر دیا، ان میں کچھ نیک ہیں اور ان میں کچھ اس سے مختلف، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھے حالات سے اور برے حالات سے تاکہ وہ باز آئے۔ پھر ان کے پیچھے ناقلب لوگ آئیں جو کتاب کے وارث بنے اور اسی دنیا کی متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں؟ انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ صاحبان ہیں، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں سے ہے تاکہ تم بچو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں نکالا اور ان کو گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم تم کو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے، تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے۔ اور ان کو اس شخص کا حال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ ان سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لاد دے تب بھی ہانپنے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا۔ بس تم یہ احوال ان کو سناؤ تاکہ وہ سوچے، کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اللہ جس کو راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جس کو بے راہ روی کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں غافل، اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے نام۔ بس انہی سے اس کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں۔ وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی؟
جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو، بس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ بے راہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بابت پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہی جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیری شکر گزار رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کا اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ برتر ہے اس مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ نہ اس کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کی رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری پکار پر نہ چلیں گے۔ برابر ہے خواہ تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس تم ان کو پکارو وہ تمہیں جواب دیں گے اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا ان کی کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے، اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تم ان کو نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ درگزر کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو، اور اگر تم کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت ان کو سوجھ آ جاتی ہے، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے۔ کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے۔ یہ سوچ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الانفال۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تم سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تو ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ تمہارے رب نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا
گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھتے۔ اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تم کو مل جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے، اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں، اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اور اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے، جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں منکروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پہ ضرب لگاؤ، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ تو اب چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ منکرین سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جس نے ایسے موقع پہ پیٹھ پھیری سو اس کے جنگی چال کے طور پہ ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب تو نے ان پہ خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پہ خوب احسان کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو، حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر ان میں کسی بھلائی کا علم اللہ کو ہوتا تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور گردانی کریں گے اور بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرح بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنہ سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع ہونا ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تم کو اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تم کو پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے فرقان بہم پہنچائے گا، اور تم سے تمہاری گناہوں کو دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب منکر تمہاری نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دے یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دے، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ کا بہترین تدبیر والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسات دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ،
اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں، اور اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے گا حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کی متولی نہیں۔ اس کی متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ بس اب چکھو عذاب اپنے کفر کا۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے، وہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے اور ناپاک کو ایک پر ایک رکھے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے۔ انکار کرنے والوں سے کہو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو وہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ اگلوں کے ساتھ گزر چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے عمل کا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ پارہ 9 مکمل ہوا۔